میرا سوال یہ ہے کہ ایک طبیب جو اسلامی نقطہ نظر سے خدمت کر رہا ہے قوم کی، اس میں کیا خوبیاں ہونی چاہیے کہ وہ اس پیشے کو اپنانے کے لیے اس پہ پورا اترتا ہو؟ ایک خوبی تو آپ نے سوال میں بیان فرما دی نا کہ قوم کی خدمت کرتا ہو. اب کوئی حکیم ہے ایسا قوم کی خدمت کرتا ہو زندہ، تو باقی اس کی زیارت کرنی چاہیے. باقی تو حکیم ڈاکٹر رام پور کا اپنا گھر بھرتے ہیں، پیٹ کی خدمت کرتے ہیں. اللہ کرے کہ وہ واقعی قوم کی خدمت نصیب ہو جائے. اخلاص کے ساتھ اگر مسلمانوں کی خدمت کرے گا تو پھر تو مدینہ ہو جائے گا. جو کسی مسلمان کی پریشانی دور کرے گا اس کو اللہ کے عرش کا سایہ ملے گا. قیامت کی کیسی کڑی دھوپ ہوگی. یہ گرمی کچھ بھی نہیں ہے دنیا کی. حقیقت میں جو گرمی قیامت کی، واقعی بیجے کھول رہے ہوں گے، پسینے بہ رہے ہوں گے، زبان پیاس سے لٹک رہی ہوں گی، کوئی ٹخنوں تک، کوئی گھٹنوں تک، اور کسی کو تو مثل لگام پسینہ جکڑ لے گا، اتنا پسینہ بہے گا. حسب اعمال یہ تو بہت زیادہ گرمی ہوگی. ابھی تو سورج کی پیٹھ ہے وہ کروڑوں میل دور ہے، وہ تو سورج ایک میل پر ہوگا اور اس کا اگلا رخ ہوگا. اس وقت گرمی کیسی ہوگی؟ نہ ٹھنڈے مشروبات ہوں گے نہ کچھ. تو بہرحال یہ کہ مسلمان کی پریشانی دور کرنا، وہ اس کو عرش کا سایہ ملے گا. تو اللہ کرے ہمارے حکیم صاحبان واقعی امت کی پریشانی دور کرنے کا جذبہ اپنے اندر پیدا کر لیں. اب تو کیا حکیم کیا ڈاکٹر، صحیح بات ہے. ان کی فیسوں کا سنتے تو سی چڑھتا ہے. یہ ہماری نمی الفاظ ہے، سردی لگتی ہے، کیونکہ اس میں نفع بہت ہوتا ہے. دواؤں میں، چاہے وہ ڈاکٹر کی دوا ہو چاہے حکیم کی دوا ہو، صحیح عرض کر رہا ہوں، اس میں نفع جو ہے نا یہ کئی گنا ہوتا ہے. تو اس میں نفع بہت ہے. تو جب چاہے ڈاکٹر ہو چاہے حکیم ہو، ان سب کو حقیقی معنوں میں امت کی خدمت کرنی چاہیے. تو اس لیے مطلب کوئی اپنا ایسا بجٹ رکھیں آپ کہ میں مہینے میں اتنی رقم کا تو غریبوں کا مفت علاج کروں گا، آدھا چارج کروں گا، سادات کرام کی شہادت سمجھتے ہوئے خدمت کر دوں گا دوا کے ذریعے. تو اس طرح کوئی ایسا بجٹ ہر حکیم ہر ڈاکٹر کو بنانا چاہیے. یہ میرے مشورے ہیں. اگر آپ کو مطلب واقعی قوم اور ملت کی خدمت کرنی ہے تو اس طریقہ میں عرض کر رہا ہوں. تو حکیم ہونا چاہیے، ڈاکٹر ہونا چاہیے خدا ترس. اور اس کو یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ جس طرح یہ مریض میرے پاس بیٹھا ہوا ہے نا، ہو سکتا ہے کہ عنقریب میں بطور مریض اپنے سے بڑے ڈاکٹر کے سامنے بیٹھا ہوں گا. تو ایسا ہوتا بھی ہے. بہرحال یہ کہ حکیم ہوگا اللہ سے ڈرتے ہوئے ان کی خدمت کرنی چاہیے مریضوں کی. اور جس طرح میرے مالدار بھی ہو تو اس کو بھی مس گائیڈ نہ کرے، اس کو بھی لوٹے نہیں، بلکہ اگر کوئی کافر بھی آ گیا، غیر مسلم بھی آ گیا، اس کو بھی دھوکہ دے کر، اس کو الٹی سیدھی دوا دے کر اور وگڑم بگڑم کر دینا، یہ ہمارا اسلام نے نہیں سکھایا. ہمارا اسلام بہت ستھرا صاف مذہب ہے اور حسن اخلاق کا مجموعہ ہے. ہمارا اسلام بہت حسن اخلاق ہے اس میں. تو اس طرح ہمارا کردار ایسا صاف ستھرا ہو. اگر آپ سستی دوا دیں گے، ریئل کام کریں گے، صحیح دوائیں دیں گے، ایکسپائرڈ دوائیں استعمال نہیں کریں گے، ایکسپائرڈ جڑی بوٹیاں استعمال نہیں فرمائیں گے، اور جتنی چیز ڈالنی ہے اتنی دیں گے. وہ سستی ہے تو وہ زیادہ ڈال دی، کوئی جڑی بوٹی مہنگی ہے تو وہ کم ڈالی. یہ نہیں، جو اس کا نسخہ ہے اس کے مطابق کریں گے، مریضوں کو اللہ شفا دے گا. آپ کے ادھر رش ہو جائے گا مریضوں کا، اور آپ کی روزی جو ہے وہ انشاءاللہ جتنی مقدر نا تو مل ہی جائے گی. اللہ تعالیٰ کرے دل میں اتر جائے میری بات. واللہ تعالیٰ اعلم ورسولہ اعلم عز و جل وصلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد.